بسم الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مومن بن جائے اور وہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، کوشش تو ہوتی ہے، لیکن کیسے نور ملے؟ نور ملے اللہ رب العزت کا، کہ نور کیا ہے؟ ہدایت ہے، علم ہے اور دانش مندی ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری ایسی صفات ہیں، جیسے کسی پہ رحم کرنا۔ اللہ رب العزت بھی غفور الرحیم ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ایک دوسرے پہ رحم کریں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یہ ساری کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اپنا نور عطا فرما دیتا ہے اس بندے کو، اور اس بندے کی سمجھ بوجھ بالکل اور طریقے کی ہو جاتی ہے۔ وہ ماشاءاللہ پھر بڑی دانشمندی سے سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور وہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دعا اکثر اوقات جو ہے وہ کرتے تھے۔ ایک دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارک میں ہے۔ دعا کس چیز کی ہے؟ نور حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر آپ نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو جس بندے کو یہ حاصل ہو جائے، تو ناظرین اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ سویا بھی ہوگا تو وہ جاگتوں کی طرح ہی ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین غور سے سنیے، پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، تاکہ بات جو ہے آپ سمجھ سکیں کہ ہم بات صرف اتھینٹک کرتے ہیں، ہم بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزاری، کیونکہ وہ ان کی خالہ تھی۔ تو یہ بچپن کے ان کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں اٹھے اور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے، پھر نیند سے بیدار ہوئے، یعنی تہجد کے لیے، اور مشکیزے کے پاس آئے، اس کا جو منہ بند تھا اس کو کھولا اور درمیانہ سا وضو کیا اور پانی زیادہ نہیں بہایا۔ اس کے بعد پھر نماز پڑھنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آہستگی کے ساتھ اٹھا، کیونکہ مجھے یہ ناپسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں جمائے بیٹھا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان سے مجھے پکڑ کر گھما کر دائیں طرف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 13 رکعت میں مکمل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی آواز آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کی آواز آیا کرتی تھی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت ہونے کی اطلاع دی، اور آپ نے نماز۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہرا رہے تھے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائے۔ تو ناظرین یہ آپ نوٹ کر لیجئے، آپ کی اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں۔ آپ یہ الفاظ، یہ جو کلمات ہیں، ان کو اپنا کلمہ بنا لیجئے، اور اٹھتے بیٹھتے یہ الفاظ دہراتے رہیں۔ اپنے بچوں سے بھی کہیں، اپنی فیملی سے کہیں کہ ان الفاظ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت سے آپ ڈائریکٹ نور مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جب آپ کی صفات کو بھی دیکھتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ آپ کو نور عطا کر دے تو پھر آپ کے کیا درجات ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بڑی ہی خاص دعا ہے۔ اگر آپ خوش قسمت ہوں، اس کو سیریس لیں اور کریں، تو یقین کیجئے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی اس دعا کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ ناظرین، یہ بڑی عافیت کی دعا بھی ہے، اور روحانی اور جسمانی عافیت کی بھی ہے۔ اور دیکھیں، اگر اللہ آپ کو نور عطا کر دے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کسی انسان کو زندگی میں۔ تو دعا ایسے ہے، یہ اسکرین پہ آ رہی ہے، غور سے یہ سن لیجئے اور یہ پڑھ بھی لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے۔ یہ ہے
اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وجعلنی نورا۔ ناظرین، اس کے اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو بڑے ہی خوبصورت ہیں، آپ کے دل کو لگ جائیں گے۔ آپ یہ ایک بار الفاظ یہ ذرا معنی سنیے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ دعا بہت خاص ہے۔ ناظرین، اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، وفی بصری نورا، اور میری نظر میں بھی نور فرما دے۔ سب سے پہلے آپ نے دل سے مانگا، دل میں بھی آپ نے نور مانگ لیا۔ وفی بصری نورا، میرے آنکھوں میں بھی نور عطا فرما دے۔ فی سمعی نورا، کہ میرے کانوں میں بھی نور پیدا فرما دے۔ وعن یمینی نورا، کہ میری دائیں طرف بھی نور پیدا فرما دے۔ وعن یساری نورا، اور میرے بائیں طرف بھی نور پیدا فرما دے۔ وَمِن فوقی نورا، کہ میرے اوپر بھی نور پیدا فرما دے۔ وَمِن تحتی نورا، اور میرے نیچے بھی نور پیدا فرما دے۔ وَمِن امامی، میرے سامنے کی طرف نورا، وَمِن خلفی نورا، اور میرے پیچھے کی طرف بھی نور پیدا فرما دے۔ وَجَعَلْنِی نورا، اور مجھے نور عطا فرما۔ ناظرین، جو بندہ بھی یہ کلمات اگر اس کو وظیفے کے طور پر کر لے، وظیفے کا نہیں تسبیح کے طور پر ہی کر لے، تو یقیناً اگر بندہ 100 بار صبح پڑھ لے، روزانہ بھی بس صرف 100 بار صبح پڑھ لے اور 100 بار شام میں بھی پڑھ لے تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ یہ 100 بار پڑھ لیں تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور نور عطا فرمائے گا، اور پھر آپ کے معاملے جب روحانی ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا نے تو میری دنیا ہی بدل کے رکھ دی ہے۔ یہ ناظرین وہ دعا ہے کہ آپ کو ایسا نور عطا فرما دے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ معاملے ہی اور ہو جائیں، جیسے آپ کو روحانی مخلوق بھی نظر آنا شروع ہو جائے، جیسا آپ کی سوچ اتنی بلند ہو جائے کہ آپ چیزوں کو سمجھنے کے لائق ہو جائیں، فیصلہ کرنے کے لائق ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ خوبصورت الفاظ استعمال کریں، کیونکہ پھر یہ الفاظ بھی آپ کے خوبصورت ہوں گے۔ آپ کی سوچ کتنی خوبصورت ہو جائے گی جب آپ کا دل نور سے بھر جائے گا ناظرین، تو ماشاءاللہ آپ تو پھر ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے ولی اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں۔ اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا ضرور بنا لیجئے، یہ بڑی خاص دعا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھائیے، سکھائیے، اور خود بھی اس کا ورد کریں۔ یقین کریں کہ آپ ساری عمر مجھے دعا دیں گے کہ میں نے یہ اس کا متعارف کروایا تھا، لوگوں کو بہت معلوم ہے، لیکن آپ لوگوں کو جن کو نہیں معلوم، آپ اس دعا کو پکڑ لیجئے اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، اور اس رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ اس کو کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کا اجر مل سکے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔